وہ جیلوں میں جا کر زندہ ہیں، ماریں بھی کھا کر زندہ ہیں، یہ ستمگاری طرح ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو آپ ستم کرتے جائیں، ہیں؟ آپ ستم کرتے جائیں، ہم آگے سے وہ کھاتے جائیں گے، ہم سہتے جائیں گے۔ کب تک آخر؟ ہیں؟ کب تک؟ کب تک آخر؟ ہم سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس خاک کی خوش اقبالی پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث کھوکھر، وائس آف پنجاب سے۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ بہت ہی انرجیٹک، بریو، اور ان کی جو انرجی ہے وہ فل بوسٹ پہ ہوتی ہے، اور وائی ڈی اے کی جانی مانی شخصیت ہیں۔ گرینڈ میڈیکل اسٹوڈنٹ الائنس کے چیئرمین ہیں اور وائی ڈی اے کے ایگزیکٹو ممبر ہے۔ نام ہے ان کا ڈاکٹر نعمان بٹو، سروسز ہاسپٹل سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ کوکر صاحب، آپ کا رجوع کیا آپ نے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج ہم آپ سے پوچھیں گے کہ این ایل ای پہ جو دھرنے ہوئے، این ایل ای پہ آپ نے جو کوشش کی، آپ کی انرجی پورے پنجاب نے، پورے پاکستان کے ڈاکٹرز نے دیکھی۔ ینگ ڈاکٹرز کے لیے آپ لڑ رہے تھے، جو ابھی اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے بھی لڑ رہے تھے، آنے والے ڈاکٹرز کے لیے بھی لڑ رہے تھے، اور جو ڈاکٹر ہیں ان کے لیے بھی لڑ رہے تھے۔ تو آپ فرام ویری فرنٹ لائن آپ ہوتے تھے، اور آپ پہ یعنی کہ حکومت کی طرف سے تشدد بھی کیا گیا، زد و کوب بھی کیا گیا، واٹر کینن بھی چلایا گیا، انڈے بھی برسائے گئے، لیکن پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ میڈیکل فیلڈ کے حق میں تھا، لیکن پھر بھی آپ کی بات کو کیوں نہیں مانا گیا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو موومنٹ لانچ کی تھی، ہماری جو ایفرٹس تھیں وہ بالکل انہوں نے اپنا رنگ دکھایا۔ جو پریزیڈنٹ پی ایم سی تھے انہوں نے ٹیبل ٹاک کے لیے ہمارے بچوں کو بلایا، 2-3 بار ٹیبل ٹاک ہوئی، نیگوشیٹ تک بات گئی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں، کچھ بلیک شیپس ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ لیکن بیچ میں بس یہ چھٹیاں آ گئیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور انشاءاللہ ہماری موومنٹ دوبارہ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے این ایل ای کا جو ہے یہ بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آخری سانس تک بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور این ایل ای کا جو ہے وہ جو ہے بالکل بہتر جو ہے اس کا علاج کریں گے پی ایم سی کا، کہ بچوں کے ساتھ جو ظلم ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج کل ویسے بھی پی ایم سی کے جو ہے اس کے خلاف ایم ڈی کیٹ کی ایک موومنٹ چل رہی ہے، دھرنا چل رہا ہے اسلام آباد میں، اس میں بھی ہمارے جو ہے ڈیلیگیشنز ہمارے بچوں کی اس میں بھی شرکت ہوئی ہے، کسی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے وہاں پہ۔ تو پی ایم سی ایک ایسا کالا قانون ہے، ایسا کالا قانون بچوں کے اوپر تھوپا گیا ہے کہ جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹرز ٹیسٹ سے بھاگتے ہیں، تو ڈاکٹرز ٹیسٹ سے نہیں بھاگتے، وہ 5 سال سے اپنا ایگزام دے رہے ہیں، وہ ایم ڈی کیٹ دے کے ہیں، وہ ایف ایس سی کا ایگزام دے کے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹرز بھاگ رہے ہیں، تو آپ نے جو ایم ڈی کیٹ کے بچوں کے ساتھ اب جو زیادتی کی ہے، مجھے یہ بتائیں، مجھے کالز آئی ہیں، میسیجز آئے ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ بچے رو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایم ڈی کیٹ کا جو دھرنا ہو رہا ہے ادھر بچے کم اور پیرنٹس زیادہ ہیں۔ اسلام آباد میں ٹی چوک میں پیرنٹس کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے کے 1000+ مارکس ہیں، ایف ایس سی میں 1000+ مارکس ہیں، میٹرک میں، اس بچے کو آپ نے ایم ڈی کیٹ میں فیل کر دیا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک بندہ 100 میں سے 96 نمبر لے رہا ہے، 100 میں سے 98 نمبر لے رہا ہے، وہ کیسے 100 میں سے 33 بھی نہیں لے رہا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو آپ یہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نا ایلی کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے ایک نیا سسٹم بنایا، ٹیپس کمپنی کو آپ نے دے دیا پہلی دفعہ سے ٹھیکہ، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو آپ یہ بتائیں، آپ نے اتنا بڑا ایگزام کنڈکٹ کروایا، آپ کی سائٹ اس ہیکر نے ہیک کر لی، سائٹ ہیک کر لی، بچوں سے لاگ ان نہیں ہوا، بچے وہاں پہ پریشان بیٹھے ہیں، اور آپ نے ڈکلیئر کر دیا رزلٹ، بچوں کو فیل کر کے یوں مارا ہے۔ تو سسٹم بنائیں، سسٹم ایسے نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے کہ آپ آمریت نہ بنائیں، یہ جمہوری حکومت ہے، آپ آمرانہ رویہ رکھیں گے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آمرانہ رویہ پہلی بھی حکومتوں کا تھا، وہ جو تم سے پہلے ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، تو آپ سے پہلے جو آئے تھے وہ بھی آمریت کے معاملات میں ادھر سے چلے گئے، تو یہ جو خدائی لہجے ہیں نا، یہ نہیں ٹھیک۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ وائی ڈی اے تنظیم بنے ہوئے تقریباً آلموسٹ میرے خیال سے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں شامل ہوئے ہوئے آپ کو 2-3 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس میں جدوجہد کی، آپ نے اس میں اپنا ٹائم دیا، آپ نے اس میں اپنی انرجی دی، اور آپ ویری فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے چینلز پہ، نیوز پہ،
کہ پولیس والے اسپیشل ڈھونڈ کے آپ کو آتے ہیں کہ ڈاکٹر نعمان وٹو کی طرح جی اس کے پیچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی جو انرجی ہوتی ہے اس کے پیچھے ڈاکٹرز آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو آپ کو اس طرح مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کے یعنی کہ لائسنس پہ ایشو آ جائے یا آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے, یعنی کہ تھریٹس تو آپ کو آتی ہوں گی؟ دیکھیں جی, یہ ہے کہ تھریٹس تو آبویس ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہے, فزیکل تھریٹس بھی ہوتے ہیں, مینٹل ٹارچر بھی ہوتے ہیں, آپ کو کالز پہ ادھر ادھر سے ایجنسی, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ایک جہاد ہے. اور میدان کربلا میں بھی صرف 313 لوگ تھے اور انہوں نے اپنی جو ہے حق کی آواز بلند کرتے رہے تھے. اور بات یہ ہے کہ جھکنے سے بہتر ہے آپ کھڑے رہیں, تھوڑی زندگی گزار لیں. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 1000 دن کی زندگی سے بہتر. کیا بات کی آپ نے. تو بس یہی ہے کہ جھکنا نہیں چاہیے, نہ ڈر اور بے باک ہونا چاہیے. زندگی اور موت صرف میرے خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ بالکل رائٹیس ہیں, آپ بالکل حق میں ہیں, آپ کی نیت صاف ہے, آپ کے مرائل صحیح ہیں, اور آپ کا کوئی غلط جو ہے وہ ہے نہیں, اپنا نیت آپ کی غلط نہیں ہے, تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور عزت اور شہرت سے نوازے گا. اور یہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ پولیس اور یہ سارے ہمارے اپنے ادارے ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کو بھی پتہ ہے اگر کہ یہ بندہ رائٹ پہ ہے تو آپ کو تنگ نہیں کرتے. لیکن ٹارچر ضرور کرتے ہیں, کیونکہ آپ جب کسی کو گورنمنٹ کے خلاف آپ جاتے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, تو پھر انہوں نے آپ کو روکنا ہے, ٹوکنا ہے, اور جب یہ روکتے ہیں پھر ہم ان کو ٹھوکتے ہیں. یہی انرجی چاہیے ناظرین. آج کل کے ینگ ڈاکٹرز ہوں یا کسی بھی فیلڈ میں ینگ لوگ ہوں, ان میں انرجی ہوتی ہے, ان میں ایک جوش ہوتا ہے, ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے, جو کہ ڈاکٹر نعمان وٹو میں نظر آ رہا ہے. آپ کا یہ جو وائی ڈی اے کا نغمہ ہے ایک بڑا پاپولر, یہ ہر جگہ پہ یعنی کہ لوگوں کو جوش دلاتا ہے. تو اس کے 2-3 فقرے تو ہمیں سنا. میری جان جوانی بھائی یہ, اور یہ جو ہمارا نغمہ ہے اس کے اندر وہ جیلوں میں جا کر زندہ ہیں, ماریں بھی کھا کر زندہ ہیں, زندہ ہیں سن لو زندہ ہیں. تو یہ ایک نغمہ نہیں ہے, یہ بیسیکلی ہسٹری ہے ڈاکٹرز کی. اس نغمے کو اگر آپ دھیان سے سنیں, یقین مانیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹرز, یہ نغمے کے ایک ایک لفظ کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کے اوپر کیا کیا گزری ہے, ایک ڈاکٹر نے کیا 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 ہے. رات کو ادھر نائٹ ڈیوٹی پہ آپ کا علاج بھی کر رہا ہے, صبح بیچارہ اپنی تنخواہ کے سلسلے میں سڑک پہ احتجاج بھی کر رہا ہے, شام کو اپنے گھر والوں کو جا کے کوئی پیسے دے کے اپنا کھانا بھی کھلا رہا ہے, کچھ غریبوں کو بھی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی ٹرسٹ میں جا رہا ہے, کوئی فری کیمپ میں جا رہا ہے. آپ یقین مانیں, آپ وہ ہمارا وائی ڈی اے اینتھم سنیں, آپ وائی ڈی اے اینتھم کو سنیں گے, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ڈاکٹر کی زندگی کیا ہے. اور وہ یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ہمارے, اور وہ جو یہ جو کہتے ہیں روز کی یہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, تو ان کے سڑکوں پہ نکلنے کی وجہ بھی آپ ہی ہیں. یہ ہماری حکومت ہے, یہ جو آمریت ہے, یہ جو ظالمانہ اور یہ جو جابرانہ رویے ہیں, یہ ان کی جو ہے نا وجہ ہیں ان کے باہر. تو آپ کو چاہیے کہ دیکھیں, کووڈ کی یہ جو ویو آئی ہے, کووڈ نے آپ کی پوری دنیا کو ایسا ہلا کے رکھ دیا ہے, اور آپ کے ملک میں کتنے آپ کے جو ہے شعبہ طب میں آپ کی کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. اور دیکھیں آپ نے جو ہے, میں نے اس دن بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کی, بجائے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اعزازی تمغے ڈاکٹرز کو دیتے, آپ نے اعزازی تمغے تھما دیے. میں بھی شجاعت کے آگے, آپ نے کیا کیا, آپ نے کورونا کی کمپین کے لیے آپ نے جناب گورنر ہاؤس میں ٹک ٹاکرز کو بلا لیا. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, ہیلتھ کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا آپ ڈاکٹرز کو پکڑتے, ان کو کمپین لانچ کرتے, ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں پہ کس جگہ پہ یہ کمپین کرنی ہے, بندوں کو کیسے بتانا ہے. آپ کو پتا ہے لوگ تو ویکسین نہیں لگوا رہے تھے, اب تک کیسے لگا رہے ہیں ویکسین. یہ آپ نے جو ہے وہ ٹک ٹاکرز سے آپ نے جو ہے کمپین کروائی ہے. آپ کو چاہیے تھا جن ڈاکٹرز کو شہادتیں نصیب ہوئی ہیں, ان کے کم از کم ان کے اگر فیملی کو نہیں, ان ہاسپٹلس کو آپ اعزازی تمغے دیتے, ان کے نام کے کوئی بلاکس بناتے, ان کے نام کی کوئی لائبریریز بناتے, ان کے نام کی کوئی لیبس بناتے, ان کو ایک اعزازی چیزیں تو دیتے یار. لیکن ہماری حکومت کا شاید زد و کوب اور یہ جو سارا نظام ہے کچھ اور ہی ہے. اللہ بہتر کرے, اللہ تعالیٰ. آپ یہ جو آمریت ہے اور یہ جو زور ہے, جبر ہے حکومت کا ینگ ڈاکٹرز کے خلاف, اس پہ کوئی 2 شعر تو سنائیں. دیکھیں, میں ایک شعر بڑا پڑھتا ہوں کہ ستم گاری طرح ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو آپ ستم کرتے جائیں, آپ ستم کرتے جائیں, ہم آگے سے وہ کھاتے جائیں گے, ہم سہتے جائیں گے. کب تک آخر, کب تک
کب تک آخر ہم سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس خاک کی خشک والی پر۔ ہم نے تو لڑنا مرنا جینا سیکھا ہے اس کمیونٹی کے لیے، اور انشاءاللہ آخری سانس تک ہم لڑتے رہیں گے، ہم مرتے رہیں گے جب تک یہ جان تو آنی جانی اس جان کی بات نہیں، یہ جان ختم ہو جانی کی دن موت آ جانی ہے۔ یقین مانے میں نے کئی لوگوں کو قبریں دیکھی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں ڈرتا ہوں میں یہ مار نہ دیں، مر تو پھر بھی کہیں حق کی بات کرتے ہوئے مرو گے تو لوگ نام بھی لیں گے۔ اللہ کی راز ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ راضی ہے۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میرے بندوں کے لیے دیکھو یار، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آپ کہیں ظلم دیکھیں، کہیں غلط ہوتا کام دیکھیں تو سب سے یہ جو آخری درجہ ہے کہ دل سے برا سمجھیں، ورنہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر ہم دل سے برا سمجھتے ہیں تو ہمارے ایمان کے لیے آخری عادت ہے۔ تو اس لیے اللہ سے صرف ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے بعد اس سے ڈرنا چاہیے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کچھ ایسا بھی YDA کام کرے گا ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ مل کے، کیونکہ کویکس کلینک اتنے زیادہ ہیں اور وہ جو اصل ڈاکٹر کا حق ہے، جو کنسلٹنٹ بنتا ہے اتنی محنت کر کے، جدوجہد کر کے، پڑھ کے، پیسہ لگا کے، محنت کر کے، ان کا حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ کویکس پہ آپریشن ہوا تھا 2 سال پہلے، بہت اچھا ہیلتھ کیئر کمیشن نے کیا تھا، لیکن پھر روک دیا، وہ پھر آگے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی ڈاکٹر کی سٹیمپ لے لی جاتی ہے، ڈاکٹر ادھر آتا نہیں ہے، اور وہ اس کو گھر پیسے مل رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ایکٹیو نہیں ہوتا۔ اس طرح جو ڈاکٹر ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے کلینک میں، ان کے کام پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اور عطائی ڈاکٹرز جو ہیں وہ پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں پیشنٹس کو، یہ وہ، اس پہ بھی کچھ ورکنگ آپ کریں گے؟ لیکن جی سارا جو ہے ہر جو ہے ڈفرینٹ ادارے بنے ہوئے ہیں اس کے لیے، انسپیکٹرز ہیں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، یا کلینکس کو دیکھنے کے لیے سارے کمیشنز ہیں۔ ہر چیز جو ہے اپنے اپنے ایک سرکل میں کام کر رہی ہیں، بہت سارے عطائی ڈاکٹرز ہیں، آپ کی میڈیا کے توسط سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں، تو ان کے اوپر کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی بیچ میں کوئی نہ کوئی چلتا رہتا ہے نظام۔ دیکھیں ہمارا نظام ایسا ہے کہ بیچ میں معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا احتجاج جو ہے وہ ہو رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے زیادہ جو ہے اس کے ذمہ دار ہمارے ادارے بھی ہیں، لیکن میڈیا کو میں شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت کام کیا اس پہ، اور چینلز بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس پہ۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، آج ہم موجود تھے ڈاکٹر نعمان وٹو کے ساتھ، ان کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔